دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرک جہاز نے کامیاب فلائٹ کی ہے اور اس فلائٹ کے ذریعے اب ایویشن انڈسٹری میں انقلاب آنے جا رہا ہے، کیونکہ ایویشن انڈسٹری کے اندر الیکٹرک جہازوں کے ذریعے سفر اور جہازوں کو اڑانے کی کاسٹ میں 40% تک کمی ممکن ہو سکے گی۔ اس سے جہاز ایک طرف لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہیں کمپنیاں بھی منافع بخش ہو جائیں گی۔ اس جہاز کو اڑانے کی قیمت ایک کافی سے بھی کم ہے، یعنی کہ $5 کی صرف بجلی لگے گی اس جہاز کو اڑانے کے لیے، اور یہ مارکہ کسی کمپنی نے سر انجام دیا ہے۔ کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر یہ جہاز اڑ سکا ہے اور کتنے ہزار پاؤنڈ اس کا وزن تھا اور کتنے 100 کلومیٹر کی فلائٹ لے سکتا ہے، تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد علی سمرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک جہاز میں کامیاب فلائٹ لی ہے۔ ہارٹ ایرو اسپیس کمپنی کے X-1 نامی الیکٹرک جہاز نے 27 منٹ تک صرف الیکٹرکسٹی پر یعنی کہ بیٹریز کے اوپر فلائٹ لی ہے، اور یہ 1100 فٹ کی بلندی پر گیا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 600 کلومیٹر ہے، اور اس جہاز کی جو لینڈ ہے 76 فٹ ہے، تو اس میں ٹوٹل ٹیک اس کی 106 فٹ ہے، اور اس کا وزن فلائٹ ٹائم پر 25,000 پاؤنڈ تھا، اور اسے اڑانے کی کاسٹ جو ہے وہ صرف $5 آئی ہے، یعنی کہ $5 کی بجلی سے اس کی جو بیٹری چارج کی گئی ہے اس میں فائنلی جو ہے یعنی کہ 1400 پاکستانی روپے کے ڈالر کے اندر امریکہ میں کسی اچھی کمپنی کی ایک کیپوچینو کافی آتی ہے۔ اس قدر کم لاگت ہے اور یہ جہاز 27 منٹ تک اڑتا رہا ہے، اور اس جہاز میں 30 سیٹیں لگی ہوئی تھیں، ابھی صرف اس کی ایک اندر پائلٹ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے ایویشن انڈسٹری کے اندر۔ اب تو جانتے ہیں کہ ایویشن انڈسٹری کے اندر جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے بہت جلدی نئی کمپنیاں آتی ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب 40% کاسٹ کم ہو جائے گی کسی بھی جہاز اڑانے کی، تو الٹیمیٹلی ایویشن انڈسٹری کے اندر کاسٹ کم ہونے کے سبب سب سے زیادہ لوگ ٹور کر سکیں گے، اور پھر اس جہاز کو 2-3 فوائد بھی حاصل ہیں۔ پہلے ایبسلی 40% تک خرچہ کم فیول کاسٹ ہوگا اور بجلی سے چارج ہوتا ہے، تو اب یہ سولر سے بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں، وینڈ سے بھی چارج کر سکتے ہیں اور کسی اور چیز سے بھی چارج کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم صرف بجلی پہ اڑایا جائے تو 200 کلومیٹر کی مسافت طے کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ہائبرڈ ماڈل میں اڑانا ہے یعنی کہ کچھ بجلی پہ اور کچھ اس کی رینج جو ہے 800 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ 800 کلومیٹر رینج یہ تھوڑی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر چونکہ کاربن ایمیشنز بہت کم ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ٹیکسیز لگنا اور اس میں کم لگیں گے، تو وہاں سے بھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے اندر چونکہ ایک الیکٹرک موٹر ہے وہ سمپل ہوتی ہے، اور یہ بنسبت جیٹ فیول کے جو ڈیزل سے یہ پیٹرول سے چلنے والی جو انجن ہوتی ہیں اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس سبب یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے دنیا بھر میں کرا دی جا رہی ہے۔ اب یہ اقتصادی طور پر دیکھا جائے تو اس کمپنی کی جو اس جہاز کی جس نے یہ پہلی کامیاب فلائٹ لی ہے، اس نے 1 میگا واٹ جتنی الیکٹرک پروپریشنز جو کی ہے وہ جنریٹ کی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جہاز پراپرلی بنتا کب شروع ہوگا؟ 2028 کے اندر اس کی پراپرلی فل فلائٹ جو ٹیسٹنگ شروع ہوگی لمبے فاصلے کے لیے، اور امید ہے کہ 2031 میں باقاعدہ طور پر اس سے اڑنا بھی دیکھا جائے گا۔ اور یہ کامیاب فلائٹ کے بعد یہ ایئر کینیڈا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک اس کمپنی میں رابطہ کیا ہے، اور مختلف بڑی ایئر لائنز تھی اس کمپنی سے رابطہ کر رہی ہے اور یہ ڈیٹیلز مانگی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اس طرح کے جو کلیبریشنز کے ذریعے چلانا ہے، اور اس جہاز کو چارج کرنے کا ٹائم صرف 30 منٹ ہے۔ اگر 30 منٹ کی چارج سے 200 کلومیٹر جہاز طے کر لے کے الیکٹرک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی جہاز نے 27 منٹ کی پرواز لی ہے تو اس کے دوران کوئی پرابلم نہیں آئے گی، سموتھ اس میں چلے گی، تو وہ بآسانی 1 گھنٹے کی پرواز لے سکے گا۔ اب جس طرح سے بیٹریز بڑے سائز کی بن رہی ہیں، کاسٹنگ ان کی کم ہو رہی ہے، زیادہ بجلی سٹور کر سکتی ہیں، تو آہستہ آہستہ اس فیلڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسے شروع میں ٹیسلا آئی تھی، اس کی رینج کم تھی، تو اب ایسی الیکٹرک گاڑیاں آ چکی ہیں جو کہ ایک چارج میں 1000 کلومیٹر تک کی مسافت طے کر سکتی ہیں۔ یہ صرف الیکٹرک گاڑیاں نہیں بلکہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ، پاکستان میں ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں پلگ ان ہائبرڈ، ایسی ہیں جیسے ایک دفعہ چارج کریں تو ساتھ میں ایک ٹینکی کا فیول جو ہے وہ فل کروا لیں تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ یہ چلتی ہے، تو جس کی رینج ایکسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
हाइब्रिड गाड़ियाँ कहा जाता है कि, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी पूरी ऐसी आ गई हैं जैसे कि 2-3 साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, बैटरी इसका साइज़ छोटा होगा और बिजली ज़्यादा स्टोर की जाएगी और बेहतर होंगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तैयारी के थोड़े फासले के लिए तो बहुत ही अहम है, लेकिन लंबा फैसला तय करना होगा। तो आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तैयारों पर जाना होगा जिनकी फ़िलहाल जो रेट है 800 किलोमीटर एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास बैटरीज इसमें मौजूद हैं वो फ़ी किलोमीटर के वज़न के हिसाब से काबिल इस्तेमाल जो तवानाई जनरेट करती हैं वो जेट फ्यूल कैपेसिटी जो होती है कम होती है, यानी कि जितनी तवानाई 5 किलो जेट फ्यूल जनरेट करता है इतनी तवानाई 5 किलो की बैटरी फ़िलहाल जनरेट नहीं कर रही। इसीलिए फ़िलहाल थोड़े बड़े साइज़ की बैटरी लगाना पड़ेंगी और इसमें अगले 3-4 साल में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मर मिशंस होने जा रही हैं। तो इससे उम्मीद है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। वो अहम पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर जेट फ्यूल का वज़न और बैटरीज का वज़न इसकी तवानाई के जनरेशन के हिसाब से बराबर होगा। वो टर्निंग पॉइंट हासिल होगा जब हमारे रवायती जेट फ्यूल की तैयारी वो रिटर्निंग होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है आपको टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुख्तलिफ़ खबरें देता है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं इसको फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के मुतालिक आपको बताते भी हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हम आपके तक पहुंचाते हैं। तो अगर बात करें दुनिया के अंदर पहला इलेक्ट्रिक तैयारा कब उड़ा था, तो आप हैरान होंगे कि 1973 के अंदर जर्मनी में पहला तैयारा उड़ाया गया था जिसका नाम था MDA-1। स्क्रीन पर इसके तस्वीर देख सकते हैं और ये 14 मिनट तक ये उड़ता रहा था इब्तदाई स्टेज के इख्तियारात पर। इसके बाद दुनिया के अंदर एक कामयाब और सबसे तवील फासले तय करने वाला सोलर इलेक्ट्रिक तैयारा को भी तजर्बा हो चुका है, जो कि मार्च 2015 से लेकर जुलाई 2016 तक स्विट्ज़रलैंड के एक इलेक्ट्रिक सोलर तैयारे जिसका नाम था सोलर एम्प्लेक्स 2, इसने 42,000 किलोमीटर की मुसाफत तय की थी और ये सारे सूरज की रोशनी के ज़रिए अपनी बैटरीज के ज़रिए तय की गई थी। ओबियसली इसकी एक जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट से इस पर रुकता रहा और मेंटेनेंस के लिए कहीं रुकता रहा। तो ये चीज़ है कि दोबारा उड़ान बढ़ता रहा और इसमें 42,000 किलोमीटर का फ़ैसला तय किया। इसका राउंड जो है तो वो इसमें वापस आ गया। ये अबू धाबी एयरपोर्ट से उड़ा था और अबू धाबी एयरपोर्ट पर वापसी आया। तो ये इलेक्ट्रिक के बाद सोलर इलेक्ट्रिक तैयारे जो सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं और सोलर व्हीकल फ्यूचर्स में हमें आने चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अपने नौजवान को, अपने स्टूडेंट को, अपने इंजीनियर्स को इस नई फील्ड के अंदर जल्द अज जल्द ट्रेन किया जाए और जल्द अज जल्द तालीम दी जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दी, ताकि इसमें दौर में शामिल होने जा रहा है, चीज़ें मैच्योर होने जा रही हैं, इस फील्ड में मैच्योर हो ताकि इसमें आने वाले वक्त में के साथ साथ पाकिस्तान में इसमें तब्दीली की जा सके और पाकिस्तान इसके साथ मैच्योर हो सकें पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कंपनीज भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना कदम रखेंगी और पाकिस्तान में जिद्दत की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नौकरियां भी जनरेट होंगी और पाकिस्तान की मईशत भी अच्छी होगी। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? इसके बारे में आप जो भी ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।